پنجاب کی ایک ایسی ریلوے لائن کی جو تقریباً بھلا دی گئی ہے۔ جی ہاں۔ ایک ایسا راستہ جو تقسیم سے پہلے آپ سوچیں امرتسر اور قصور دو بہت ہی اہم شہروں کو جوڑتا تھا۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس اس کے لیے ذرائع بھی کافی دلچسپ ہیں۔ کچھ پرانے اخباری تراشے ہیں، نقشے ملے ہیں، کچھ سرکاری دستاویزات بھی ہیں اور تاریخی حوالے بھی۔ جی، تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس اہم ریلوے لائن کی پوری کہانی جانیں۔ یہ کیسے بنی، کیسے چلی، اور پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کا سفر رک گیا۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں لوہے اور لکڑی کی پٹریاں نہیں تھیں۔ اچھا؟ یہ ایک پورے خطے کی، یوں سمجھیں، ایک طرح سے دھڑکن تھی۔ اس کی تعمیر، اس کا چلنا، پھر اس کا تقسیم ہو جانا، یہ سب اس علاقے کی تاریخ، اس کی معیشت، ثقافت، لوگوں کے آپس کے جو رشتے تھے نا، ان سب کی ایک گہری علامت ہے۔ تو یہ صرف سفر کا ذریعہ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک زندہ تاریخ تھی، اور جب یہ مٹی تو اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ چلیں تو پھر اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ریلوے کا نام تھا امرتسر پٹی قصور ریلوے۔ جی۔ اور سب سے پہلی حیران کن بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ یہ کوئی سرکاری منصوبہ نہیں تھا۔ اچھا؟ ہاں، یہ ایک نجی کمپنی تھی، امرتسر پٹی قصور ریلوے کمپنی۔ اس نے بنایا تھا۔ پرائیویٹ کمپنی نے؟ جی ہاں، اور اس کمپنی کی بنیاد بھی تاریخ ہے ہمارے پاس 12 اپریل 1905 کو رکھی گئی۔ 1905 کافی پرانی بات ہے۔ بالکل، اور اس سے بنانے والی فرم تھی کلک نکسن اینڈ کمپنی۔ یہ بھی کوئی نئی کمپنی نہیں تھی، یہ 1857 میں بنی تھی۔ اوہ واہ، یعنی تجربہ کار لوگ تھے۔ لگتا تو یہی ہے۔ تو کیا اس دور میں یہ عام تھا کہ نجی کمپنیاں اتنے بڑے پروجیکٹس، مطلب انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کریں؟ ہاں، یہ اس زمانے کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں بہت سے بڑے پروجیکٹس، خاص طور پر ریلوے، ان میں نجی سرمایہ کاری اور کمپنیوں کا کردار بہت اہم تھا۔ اچھا، حکومت اکثر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی تھی؟ جیسے اس کیس میں بھی ہوا نا، حکومت نے اس منصوبے کے لیے زمین بالکل مفت دی۔ اوہ، زمین مفت ملی؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت بھی سمجھتی تھی کہ یہ لائن کتنی ضروری ہے، معاشی طور پر بھی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی۔ تو اس کی تعمیر پھر کیسے ہوئی؟ مطلب ایک ساتھ پوری لائن بن گئی یا حصوں میں؟ نہیں، یہ مرحلہ وار بنی، قسطوں میں آپ کہہ لیں۔ پہلا حصہ جو تھا وہ امرتسر سے ترن تارن تک تھا۔ یہ کوئی 15 میل یعنی تقریباً 24 کلومیٹر لمبا تھا، اور یہ ستمبر 1906 میں ٹریفک کے لیے کھل گیا۔ یعنی بنیاد رکھنے کے صرف 1.5 سال کے اندر؟ جی بالکل، بہت تیزی سے کام ہوا۔ پھر اگلا حصہ ترن تارن سے پٹی تک، وہ کوئی 12 میل کا تھا، یعنی 19 کلومیٹر۔ اچھا۔ وہ بھی فوراً ہی دسمبر 1906 میں مکمل ہو گیا۔ واہ۔ آخری حصہ جو تھا وہ سب سے لمبا تھا، پٹی سے قصور تک، 27 میل یعنی کوئی 43 کلومیٹر۔ اور یہ مکمل ہوا 4 اپریل 1910 کو۔ 1910 میں؟ جی۔ تو اس طرح یہ پوری لائن امرتسر سے قصور تک کل ملا کر 54 میل یعنی تقریباً 87 کلومیٹر لمبی تھی۔ اچھا۔ ہمارے پاس دسمبر 1908 کا ایک اخباری تراشا بھی ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ کا۔ جی۔ اس میں لکھا ہے کہ کمپنی کی رپورٹ بہت اچھی ہے، آمدنی میں 9,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہ قصور تک لائن بڑھانے کے لیے زمین بھی مل گئی ہے۔ یعنی کام شروع ہونے سے پہلے ہی امیدیں بہت تھیں۔ بالکل، لگتا ہے شروع سے ہی یہ منصوبہ بڑا کامیاب جا رہا تھا۔ پھر ایک اور اشتہار ہے 3 اپریل 1910 کا۔ اچھا۔ اس میں باقاعدہ اعلان ہے کہ پٹی قصور سیکشن عوامی ٹریفک کے لیے 4 اپریل 1910 کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی جس دن وہ مکمل ہوا۔ ہاں، جس سے امرتسر اور قصور کے درمیان براہ راست ریل رابطہ قائم ہو جائے گا۔ یہ تو یقیناً اس وقت بہت بڑی خبر ہوگی۔ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی یہ۔ اور اگر ہم 1912 کے اعداد و شمار دیکھیں مالیاتی، جی، تو اس منصوبے پر جو شروع کی لاگت آئی تھی وہ تھی تقریباً 29 لاکھ روپے۔ 29 لاکھ اس زمانے میں تو بہت بڑی رقم ہوگی۔ بہت بڑی رقم، لیکن اسی سال یعنی 1912 میں صرف ایک سال کی آمدنی 5.5 لاکھ روپے تھی۔ 5.5 لاکھ؟ یعنی پہلے 2 سال میں ہی؟ ہاں، مطلب منافع کی شرح بہت اچھی تھی۔ خاص طور پر ایک نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے یہ بہت صحت مندانہ بات تھی۔
تو یہ صرف تجارتی طور پر کامیاب نہیں تھی؟ نہیں، اس کی اہمیت سیاسی اور سماجی حلقوں میں بھی تھی۔ ایک اور دلچسپ بات بتاؤں؟ جی ضرور۔ 1920 کی دہائی میں نا سر سکندر حیات خان، جو بعد میں پنجاب کے پریمیئر بنے۔ جی بالکل، جو 1937 سے 1942 تک متحدہ پنجاب کے پہلے منتخب وزیر اعظم رہے۔ وہ بھی اس ریلوے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے۔ اچھا، ہاں، یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک کاروباری منصوبہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت، علاقائی اہمیت اعلیٰ ترین سطح پر مانی جاتی تھی۔ واہ اچھا، تو اب ذرا اس کی عملی زندگی پر آتے ہیں۔ مطلب یہ چلتی کیسے تھی، رابطے کیسے فراہم کرتی تھی؟ ہمارے پاس کچھ پرانے ٹائم ٹیبلز ہیں۔ اچھا، ہاں، اور انہیں دیکھ کر نا ایسے لگتا جیسے وہ زمانہ زندہ ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے! یہ صرف امرتسر اور قصور کو نہیں جوڑتی تھی، ایک اور بہت اہم کردار تھا اس کا۔ یہ امرتسر اور فیروز پور کو بھی ملاتی تھی۔ فیروز پور کو بھی؟ ہاں، لیکن قصور کے راستے سے۔ یہ بات کتنی اہم تھی؟ ارے یہ تو انتہائی اہم بات تھی۔ اس کا مطلب ہے قصور جو تھا وہ ایک کلیدی جنکشن بن گیا تھا۔ اچھا، ایک مرکز بن گیا تھا؟ بالکل، اس ایک لائن نے پنجاب کے 3 بڑے تاریخی شہروں کو جوڑ دیا، امرتسر، قصور اور فیروز پور۔ ایک مؤثر ریل نیٹ ورک بن گیا تھا۔ کوئی مثال ہے ٹائم ٹیبل سے؟ ہاں، جیسے 1912 کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس میں ٹرین نمبر 33 ہے۔ 33؟ جی، یہ فیروز پور کینٹ سے چلتی تھی، صبح 10:18 پر، دوپہر 12:01 پر قصور پہنچتی تھی، پھر وہاں سے نکل کر سحر 3:50 پر امرتسر۔ یعنی فیروز پور سے امرتسر تقریباً 5.5 گھنٹے؟ جی، تقریباً 5.5 گھنٹے، جو اس زمانے کے حساب سے ان شہروں کے درمیان ایک بہت مناسب وقت تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس سے تجارت میں، سفر میں، لوگوں کے آنے جانے میں یقیناً بہت آسانی ہو گئی ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور ٹائم ٹیبل ہے ہمارے پاس، اس پر تاریخ نہیں لکھی، پرانا لگتا ہے۔ جی، اس میں تو امرتسر اور قصور کے بیچ دن میں کئی ٹرینیں ہیں۔ ٹرین نمبر 36، 38، 40، 42 امرتسر سے قصور جا رہی ہیں۔ اچھا، کافی سروس تھی۔ ہاں، اور واپسی پر 35، 37، 39، 41۔ مثال کے طور پر ٹرین نمبر 36 ہے، یہ صبح سویرے 5:15 پر امرتسر سے چلتی ہے 5:15 پر اور 7:15 پر قصور پہنچ جاتی ہے۔ 7:15 بجے؟ یعنی صرف 2 گھنٹے 5 منٹ کا سفر۔ یہ تو بہت تیز لگتا ہے۔ ہاں، یہ تو کافی تیز ہے۔ جبکہ ایک اور ٹرین ہے نمبر 38، وہ امرتسر سے دوپہر 3:52 پر چلتی ہے اور شام 5:56 پر قصور پہنچتی ہے۔ یہ بھی تقریباً 2 گھنٹے 4 منٹ لیتی ہے۔ یہ بھی تیز ہے۔ لیکن 1910 کا جو ٹائم ٹیبل ہے نا، جی، اس میں ایک ٹرین ہے نمبر 34۔ وہ امرتسر سے دوپہر 1:15 پر چلتی ہے اور شام 5:42 پر قصور پہنچتی ہے۔ 1:15 سے 5:45 تک؟ ہاں، یعنی یہ تو 4 گھنٹے 27 منٹ لے رہی ہیں۔ اتنا فرق کیوں؟ کہیں 2 گھنٹے، کہیں 4.5 گھنٹے۔ ہاں، یہ فرق ہوتا تھا ٹرینوں کی قسم کی وجہ سے۔ اچھا؟ کچھ ہوتی تھی ایکسپریس یا میل ٹرینیں، وہ صرف بڑے اسٹیشنوں پر رکتی تھیں، تیز چلتی تھیں۔ اور کچھ ہوتی تھی پیسنجر ٹرین، وہ ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر رکتی ہوئی جاتی تھیں۔ اچھا۔ ہاں، تو ظاہر ہے ان کا سفر لمبا ہوتا تھا۔ یہ جو مختلف وقت اور رفتاریں ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لائن سب کی ضرورت پوری کرتی تھی۔ جو جلدی جانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی آپشن تھا، اور جو مقامی مسافر تھے، چھوٹے اسٹیشنوں سے چڑھنے اترنے والے، ان کے لیے بھی سہولت تھی۔ یہ تو بہت اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا لگتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی اہم بات ہے کہ یہ براڈ گیج لائن تھی۔ براڈ گیج؟ جی، کیا آپ بتائیں گے براڈ گیج کا کیا مطلب ہے؟ جی، براڈ گیج کا مطلب ہے پٹریوں کے درمیان کا فاصلہ۔ یہ ایک سٹینڈرڈ گیج ہے جو ہندوستان میں زیادہ تر بڑی ریلوے لائنوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے یہ فاصلہ؟ یہ ہوتا ہے تقریباً 5 فٹ 6 انچ، یعنی 1.676 میٹر۔ اچھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہ لائن ملک کے باقی بڑے ریل نیٹ ورک سے ہم آہنگ تھی۔ مطلب ٹرینیں آسانی سے ایک لائن سے دوسری پر جا سکتی تھی، مال برداری، مسافروں کی منتقلی، سب آسان تھا۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور دیکھیں، اس رابطے کی اہمیت صرف معاشی یا سفری نہیں تھی۔ نہیں، اس کی سماجی اور ثقافتی اہمیت بھی بہت تھی۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت امرتسر کی تقریباً آدھی آبادی مسلمان تھی۔ 50%؟
ہاں یہ ذکر تھا۔ تو یہ لائن ان شہروں میں جو ملی جلی آبادی رہتی تھی نا، ان کے لیے ایک اہم ذریعہ تھی۔ لوگ صرف کام کاج، تجارت، نوکری کے لیے سفر نہیں کرتے تھے۔ اچھا۔ وہ رشتہ داروں سے ملنے جاتے، تہواروں میں شرکت کرنے آتے جاتے، ثقافتی تبادلہ ہوتا تھا۔ یہ ٹرینیں صرف مسافر اور سامان نہیں لے جاتی تھیں، یہ خیالات، زبانیں، رسم و رواج، یہ سب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہی تھیں۔ یہ تو ایک بہت ہی جیتی جاگتی تصویر بن رہی ہے اس لائن کی۔ بالکل، یہ ایک زندہ دھڑکتی ہوئی شریان تھی اس علاقے کی۔ لیکن پھر منظرنامہ بدلنا شروع ہوا۔ 1919 کا سال آیا، جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوا۔ جی ہاں۔ اس کے بعد پنجاب میں شدید احتجاج ہوئے، فسادات ہوئے۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دوران اس ریلوے لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا، اسے نقصان پہنچا۔ کیا یہ آنے والے کسی بڑے سیاسی طوفان کا اشارہ تھا؟ یقیناً۔ دیکھیں، جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ ریلوے لائنیں، وہ اکثر سیاسی بے چینی اور احتجاج کا پہلا نشانہ بنتی ہیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو 1919 کے واقعات نے یہ دکھا دیا کہ یہ لائن اب صرف ایک معاشی اثاثہ نہیں رہی، یہ ایک سیاسی علامت بھی بن گئی ہے، اور یہ بھی کہ آنے والے وقتوں میں اسے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر ایک بڑی تبدیلی آئی۔ جی ہاں، وہ تھی 1934 یا 1935 میں، جب حکومت ہند نے اس نجی کمپنی کو خرید لیا۔ حکومت نے خرید لیا، نیشنلائز کر لیا۔ جی، قومی تحویل میں لے لیا۔ اس وقت اس کی قیمت ادا کی گئی تقریباً 44 سے 45 لاکھ روپے۔ 44-45 لاکھ؟ جی۔ اور جس وقت یہ خریدی گئی، اس وقت تک اس لائن پر کل سرمایہ کاری ہو چکی تھی 36 لاکھ روپے، اور سالانہ آمدنی تھی تقریباً 6 لاکھ روپے۔ یعنی حکومت نے اسے ایک چلتے ہوئے منافع بخش کاروبار کے طور پر خریدا؟ بالکل۔ تو اس خریداری کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا صرف منافع کمانا تھا یا کوئی اور اسٹریٹجک بات بھی تھی؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف تو ظاہر ہے یہ لائن مسلسل منافع دے رہی تھی، تو یہ ایک پرکشش سودا تھا۔ آن کی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، سیاسی غیر یقینی بڑھ رہی تھی، تو ہو سکتا ہے حکومت نے سوچا ہو کہ جو اہم انفراسٹرکچر ہے، خاص طور پر جو سرحدی علاقوں کے قریب ہے، ہاں، قصور اور فیروزپور تو سرحد کے قریب تھے۔ بالکل، تو ان پر حکومت کا براہ راست کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ معاشی بھی تھا اور شاید اسٹریٹجک بھی۔ سمجھ گیا۔ لیکن تاریخ کا جو سب سے بڑا موڑ تھا وہ تو ابھی آنا تھا۔ 1947 تقسیم ہند۔ جی، تقسیم ہند۔ تقسیم نے تو واقعی سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ سر ریڈ کلف نے جو لکیر کھینچی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ریڈ کلف لائن، ہاں، وہ پنجاب میں کئی جگہوں پر موجودہ سڑکوں، نہروں، ریلوے لائنوں کو کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ بالکل۔ اور بدقسمتی سے یہ امرتسر پٹی قصور ریلوے لائن بھی اس کی زد میں آ گئی۔ قصور شہر چلا گیا پاکستان کے حصے میں، جی، جبکہ امرتسر اور فیروزپور ہندوستان میں رہ گئے۔ تو بس ایک لمحے میں ایک لمبے میں ایک چلتی ہوئی منافع بخش لوگوں کو جوڑنے والی لائن 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور اس کا سب سے اہم حصہ قصور جنکشن، جو اس کا دل تھا ایک طرح سے، ہاں، وہ سرحد پار چلا گیا۔ تو اس کا فوری نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ کن تھا۔ ہاں امرتسر اور فیروزپور دونوں ہندوستان کے اہم شہر، جی، ان کا جو آپس میں سب سے چھوٹا اور دہائیوں پرانا ریل کا راستہ تھا نا، جو قصور سے ہو کر جاتا تھا، بالکل، وہ قصور کے پاکستان جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا، ایک دم بند۔ ہمارے پاس ایک سرکاری دستاویز کا حوالہ بھی ہے، 27 جنوری 1948 کی، 48 کی، یعنی تقسیم کے فوراً بعد کی۔ جی ہاں، یہ مشرقی پنجاب حکومت کے سیکریٹریٹ سے جاری ہوئی تھی، جو اس وقت جلندھر میں تھا۔ اچھا۔ اس میں صاف لکھا ہے، مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ قصور جنکشن، جس کے ذریعے امرتسر فیروزپور لائن گزرتی ہے، مغربی پنجاب یعنی پاکستان کے علاقے میں واقع ہے، لہٰذا مشرقی پنجاب ریلوے کا امرتسر اور فیروزپور کے درمیان کوئی آزادانہ راستہ نہیں رہا۔ یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہوگا، انتظامی طور پر بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ بہت بڑا۔ تو اسی دستاویز میں کیا اس مسئلے کے حل کی کوئی کوشش کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، ذکر ہے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ قصور جنکشن کا کچھ حصہ، مطلب صرف وہ ٹکڑا جو امرتسر فیروزپور لائن کے لیے ضروری تھا نا، خاص طور پر اس کا جنوب مشرقی حصہ، وہ مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کو دے دیا جائے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ تجویز تھی تو صحیح، لیکن دستاویز کہتی ہے کہ مغربی پنجاب حکومت اس پر راضی نہیں ہوئی۔ تو یہ کوشش ناکام ہو گئی؟ جی، اس ناکامی کے بعد پھر ایک اور تجویز سامنے آئی، متبادل حل۔
وہ کیا تھا؟ تجویز یہ تھی کہ گنڈا سنگھ والا یہ جگہ سرحد پر پاکستان میں تھی، قصور کے قریب، اچھا۔ وہاں سے لے کر خیم کرن تک۔ خیم کرن سرحد پر ہندوستان میں تھا اور یہ امرتسر پٹی لائن پر ہی واقع تھا۔ اچھا اچھا۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک نئی چھوٹی سی لائن بچھا دی جائے جسے کارڈ لائن کہا گیا۔ کارڈ لائن یہ کیا ہوتی ہے؟ کارڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے ایک مختصر راستہ جو کسی بڑے چکر کو کاٹ کر دو جگہوں کو سیدھا جوڑ دے، جیسے دائرے میں ایک وتر ہوتا ہے نا۔ ہاں سمجھ گیا، شارٹ کٹ۔ بالکل، ایک طرح کا ریلوے شارٹ کٹ۔ اب اس تجویز میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دستاویز کے مطابق مغربی پنجاب کے جو نمائندے تھے وہ اس کارڈ لائن کے لیے ضروری زمین، جی، جو کہ تقریباً 1000 فٹ چوڑی پٹی تھی، وہ مشرقی پنجاب کو دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ یعنی جنکشن کا حصہ دینے پر راضی نہیں تھے، لیکن نئی لائن کے لیے زمین دینے پر راضی تھے۔ جی، دستاویز تو یہی کہتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ منصوبہ بھی کبھی بنا نہیں۔ کیوں نہیں بنا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اب اس کی واضح وجہ تو نہیں لکھی، لیکن اندازہ یہی ہے کہ اس وقت جو مجموعی سیاسی کشیدگی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، ہاں وہ تو بہت زیادہ تھی۔ وسائل کی کمی تھی، تقسیم کے فوراً بعد، اور بہت سے مسائل تھے جن پر توجہ دینی تھی، تو شاید یہ منصوبہ ان ترجیحات میں پیچھے رہ گیا۔ یہ کتنی عجیب اور افسوسناک صورتحال ہے نا، کہ ہندوستان کے دو شہر ہیں، امرتسر اور فیروز پور، ان کے بیچ آنے جانے کا سب سے اچھا، سب سے چھوٹا راستہ اس لیے بند ہو گیا کہ وہ چند میل کے لیے ایک نئے بنے ملک سے گزرتا تھا۔ جی بالکل، یہی ستم ظریفی ہے۔ تو اس سے امرتسر اور فیروز پور کے درمیان سفر کا فاصلہ تو بہت بڑھ گیا ہوگا۔ اب لوگوں کو کتنا لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ جو راستہ پہلے شاید 100 کلومیٹر سے بھی کم تھا، وہ اب کئی 100 کلومیٹر کا بن گیا۔ اوہ، تو ظاہر ہے مختصر ترین راستہ ختم ہونے سے سفر نہ صرف لمبا ہوا بلکہ زیادہ مہنگا بھی ہو گیا، وقت بھی زیادہ لگنے لگا۔ اور صرف مسافروں کا مسئلہ نہیں ہوگا، مال گاڑیوں پر، تجارت پر بھی اثر پڑا ہوگا۔ بالکل، ہر چیز پر اثر پڑا۔ یہ صرف لوگوں کا رابطہ نہیں ٹوٹا تھا، یہ معاشی رابطہ بھی ٹوٹا تھا۔ اچھا، لیکن ایک اور دلچسپ چیز ملی ہے، 1955 کا ایک ریلوے نقشہ ہے۔ تقسیم کے 8 سال بعد کا؟ ہاں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نقشے میں امرتسر، قصور، فیروز پور ریل کی پٹریاں اب بھی دکھائی گئی ہیں۔ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن اس وقت تک کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، شاید چل نہیں رہی تھی، پر پٹریاں تھیں؟ یا یہ صرف نقشے پرانی معلومات دکھا رہے تھے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ پٹریاں فوراً نہ اکھاڑی گئی ہوں۔ انفراسٹرکچر ہٹانا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کاغذات میں، نقشوں میں ان چیزوں کو اپڈیٹ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ بات تو طے ہے کہ تقسیم کے فوراً بعد سرحد پار ٹریفک بند ہو گئی تھی۔ جی، تو اگر پٹریاں موجود بھی تھیں تو وہ استعمال میں نہیں تھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جب کوئی چیز استعمال نہ ہو، اس کی دیکھ بھال نہ ہو، تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو آہستہ آہستہ وہ لائن مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ آج اگر آپ زمینی حقیقت دیکھیں تو امرتسر اور قصور کے درمیان یا قصور اور فیروز پور کے درمیان سرحد پار کوئی فعال ریلوے لائن نہیں ہے، وہ پٹریاں اب نہیں ہیں۔ تو یہ لائن جو اتنی امیدوں سے شروع ہوئی تھی، اتنی کامیاب رہی، وہ تقسیم کی نظر ہو گئی۔ جی، تاریخ کا ایک باب بن گئی۔ لیکن کیا اس کی کہانی بس یہیں ختم ہو جاتی ہے، یا اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں؟ نہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے اثرات تو دہائیوں تک محسوس کیے جاتے رہے، خاص طور پر ہندوستان میں۔ اچھا، کیسے؟ وہی مسئلہ، امرتسر اور فیروز پور کے درمیان براہ راست اور چھوٹے ریل رابطے کی کمی، یہ ایک بڑا مسئلہ بنی رہی۔ لوگوں کو، سامان کو لمبا چکر کاٹنا کرتا رہا۔ 70 سال تک؟ جی، تقریباً 70 سال تک۔ اور پھر آخرکار اس تاریخی مسئلے کا حل نکالنے کی ایک بڑی کوشش کی گئی حال ہی میں۔ کیا کوشش ہوئی؟ ہندوستانی حکومت نے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا، فیروز پور اور پٹی کے درمیان ایک نئی ریلوے لائن بچھانے کا۔ پٹی؟ وہی پٹی جو پرانی لائن پر بھی تھا؟ جی ہاں، وہی پٹی۔ یہ نئی لائن تقریباً 25 کلومیٹر لمبی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا جو کوڈ لائن کا ہوتا، قصور کو بائی پاس کر کے امرتسر اور فیروز پور کے درمیان وہی پرانا چھوٹا راستہ بحال کرنا۔ پٹی تو امرتسر والی لائن پر تھا ہی،
اب اسے براہ راست فیروزپور سے جوڑ دیا گیا۔ اوہ اچھا۔ تو یہ 70 سال بعد حل نکالا گیا۔ جی، اس منصوبے پر لاگت کا تخمینہ تھا تقریباً 3 ارب بھارتی روپے۔ 3 ارب؟ جی، اور یہ غالباً 2019 یا اس کے بعد مکمل ہونے کی توقع تھی۔ اگر یہ اب مکمل ہو گئی ہے اور چل رہی ہے تو اس سے امرتسر اور فیروزپور کے درمیان فاصلہ دوبارہ کم ہو کر تقریباً وہی 80-85 کلومیٹر کے آس پاس آ گیا ہوگا جو اصل امرتسر پٹی کسور لائن کے ذریعے تھا۔ واہ، یعنی تاریخ نے ایک طرح سے اپنا چکر پورا کیا، لیکن ایک مختلف راستے سے، کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ تو یہ تھی امرتسر پٹی کسور ریلوے لائن کی مکمل داستان۔ ایک نجی منصوبے کے طور پر شروع ہوئی، پنجاب کے دل میں رابطوں کا جال بچھایا، خوشحالی لائی۔ جی، پھر سیاسی ہلچل کا سامنا کیا، قومی ملکیت میں آئیں اور آخر کار برِ صغیر کی تقسیم کی وجہ سے 2 ٹکڑوں میں بٹ گئیں اور پھر تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ بالکل۔ یہ صرف ایک ریلوے لائن کی کہانی نہیں لگتی، یہ تو جیسے اس پورے خطے کی تاریخ، اس کے عروج و زوال، اس کے لوگوں کے ٹوٹتے اور پھر شاید نئے سرے سے جڑنے کی کوشش کرتے رشتوں کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ ایک مائکروکازم ہے اور یہ ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ کس طرح کی سوچ؟ یہی کہ تقسیم نے اس ایک ریلوے لائن کی طرح نہ جانے کتنے ہی اور رابطوں کو توڑا ہوگا، کاٹا ہوگا۔ ہاں، بے شمار۔ صرف طبعی راستے نہیں، سڑکیں، ریلیں، بلکہ ثقافتی رشتے، معاشی تعلقات، خاندان، سماجی بندھن، کتنی ہی چیزیں ہوں گی جو ادھر کی ادھر رہ گئیں، ادھر کی ادھر۔ صحیح۔ آج 76 سال سے زیادہ گزر گئے، ان ختم شدہ یا کٹے ہوئے رابطوں کی جو غیر موجودگی ہے، جو خلا ہے، وہ ہمارے آج کو، ہمارے حال کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اور یہ جو نئی کوششیں ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا فیروزپور پٹی کی لائن کا بننا، یہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ ہاں، یہ کیا بتاتی ہیں؟ کیا یہ اس حقیقت کو مان لینا ہے کہ سرحدیں اب مستقل ہیں اور ہمیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے، نئے راستے بنانے ہیں؟ یا یہ ماضی کے ان کھوئے ہوئے رابطوں کی جو ایک یاد ہے، جو ایک خواہش ہے، اس کی بازیابی کی ایک ادھوری سی کوشش ہے، ایک ایسی خواہش جو شاید کبھی مکمل طور پہ پوری نہ ہو سکے؟ یہ سوالات تو واقعی اس ایک بھولی بسری ریلوے لائن کی کہانی سے کہیں زیادہ بڑے اور گہرے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم